वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने साबिक़ मरकज़ी वज़ीर एस जयपाल रेड्डी की बरसी के मौके पर उन्हें ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत पेश किया। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर व सीनियर कांग्रेस रहनुमा एस जयपाल रेड्डी की बरसी के मौके पर आज उन्हें याद किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जयपाल रेड्डी को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि वो हिंदुस्तानी सियासत के एक ऐसे सितारे थे जिन्होंने हमेशा आला इक़्तिदार, उसूलों और दियानतदारी को तरजीह दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जयपाल रेड्डी एक गैर मामूली अरकान पार्लियामेंट थे जिन्होंने अपनी कारकर्दगी के जरिए मुल्क और जमहूरियत की खिदमत में अपनी जिंदगी वक्फ की थी। वज़ीर आला ने इस बात पर जोर दिया कि तेलंगाना की अवाम को जयपाल रेड्डी की खिदमत को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने तवील सियासी सफ़र में हमेशा अवामी जज्बात और जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी की है। जयपाल रेड्डी की बरसी के मौके पर तेलंगाना समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ रहनुमाओं और सियासी शख्सियात ने भी उन्हें याद किया और उनके नक्श कदम पर चलने का अज़्म ज़ाहिर किया। तेलंगाना के सिनेमाटोग्राफी मिनिस्टर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने टेलीविजन अवार्ड्स कमेटी के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। रियासत में टेलीविजन के शोबे को फ़रोग़ देने और बेहतरीन फनकारों की हौसला अफजाई के लिए तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम कदम उठाया। वज़ीर सिनेमाटोग्राफी कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने टेलीविजन अवार्ड्स कमेटी के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इजलास में MLC शंकर नायक, फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकुंदा रेड्डी के अलावा कमेटी के चेयरमैन और दीगर अराकीन ने शिरकत की। इजलास का बुनियादी मकसद पहली बार मुनक्किद होने वाले टेलीविजन अवार्ड्स के लिए एक लाहे अमल तैयार करना था। दरिया असना अवार्ड्स के लिए एक खुसूसी लोगों की तैयारी, अवार्ड का नाम और मुख्तलिफ ज़ुमरजात के तयन पर भी तफसीली गौर ख़ौस किया गया। वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि टेलीविज़न का शोबा तफरीह का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। बिलखुसूस ख़वातीन और बुज़ुर्ग TV प्रोग्रामों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने इस अज़्म का इज़हार किया कि हुकूमत TV सेक्टर में नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले प्रोफेशनल्स के साथ साथ ऐसे सीरियल्स, प्रोग्राम्स और बच्चों की फिल्मों के लिए काम करने वालों की हौसला अफजाई करेगी जो कि माशरे में मुस्बित पैगाम आम करते हैं। आपको बता दें कि चूँकि ये अवार्ड्स पहली बार दिए जा रहे हैं, इसलिए वज़ीर ने शफाफियत को यकीनी बनाने की भी हिदायत जारी की है। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने साबिक़ मरकज़ी वज़ीर एस जयपाल रेड्डी की बरसी के मौके पर उन्हें भरपूर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क के मुमताज़ सियासतदान, बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर एस जयपाल रेड्डी की बरसी के मौके पर तेलंगाना समेत पूरे मुल्क में उन्हें याद किया गया। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने जयपाल रेड्डी की खिदमत को याद करते हुए कहा कि जयपाल रेड्डी एक ऐसे रहनुमा थे जिन्हें पूरे मुल्क में ज़बरदस्त सताइश हासिल थी। वो एक सच्चे दानिशवर थे जिन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में हमेशा आवाम की आवाज़ को बुलंद किया और यही वजह है कि उन्हें मुल्क के बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन के खिताब से नवाजा गया। पूनम प्रभाकर ने 15वीं लोकसभा के अपने उमूर का जिक्र करते हुए कहा कि जब वो खुद रुकन पार्लियामेंट के तौर पर पहली बार पार्लियामेंट में दाखिल हुए थे तो इस दौरान जयपाल रेड्डी की शख्सियत ने उन्हें और दीगर नौजवान कायदीन को बेपनाह मुतासिर किया था। उनका पार्लिमानी तजुर्बा नौमुंतखब अराकीन के लिए एक मशवरा की हैसियत रखता है। पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना की तश्कील के हवाले से भी जयपाल रेड्डी के किरदार को याद करते हुए कहा कि एक अलहदा तेलंगाना रियासत के हुसूल और पार्लियामेंट के अंदर तेलंगाना बिल की मंजूरी के अमल में जयपाल रेड्डी ने इंतहाई काबिले तारीफ इक़दाम किए और तेलंगाना की तारीख में उनका किरदार हमेशा सुनहरी हुर्फ में लिखा जाएगा। तेलंगाना बीजेपी सदर एन रामचंद्र राव ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत और AIMIM पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि कांग्रेस और AIMIM की गैर कानूनी वोट बैंक की साजिशें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट्स जारी करने का ऐलान किया गया है, जिस पर तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कांग्रेस की हुकूमत और AIMIM पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए और ये वाज़ेह किया कि रियासत में गैर कानूनी तारिकीन वतन को बचाने की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। आपको एक बार फिर बता दें कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत भर में इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर की क़याम और मी सेवा प्लेटफॉर्म के जरिए फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी करने का
फैसला किया गया है और बीजेपी रहनुमा ने हुकूमत के इस इक़दाम को बराह रास्त एक गहरी सियासी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत SIR के दौरान अपने गैर कानूनी वोट बैंक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए उजरत में फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट्स जारी कर रही है। साबिक़ MLC ने कहा कि कांग्रेस और AIMIM जो दहाइयों से गैर कानूनी वोट बैंक को बढ़ावा देती आ रही हैं, अब खुसूसी जांच के अमल से यानी SIR से खौफज़दा है। उनका इल्ज़ाम है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत पूरी तरह से AIMIM के अहकामात के आगे झुक चुकी है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी दूरअंदाजों को तेलंगाना की इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल रखना है। एन रामचंद्र राव ने वाज़ेह किया कि बीजेपी इस नापाक साजिश को अमली जामा नहीं पहनाने देगी और एक भी गैर कानूनी रोहिंग्या या बांग्लादेशी को रियासत की इंतखाबी फहरिस्तों में रहने नहीं दिया जाएगा। हुकूमत की इस गैर कानूनी पॉलिसी के खिलाफ बीजेपी सड़कों से लेकर अदालतों तक भरपूर कानूनी और सियासी जंग लड़ेगी। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव का दावा है कि तेलंगाना में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी दूरअंदाज क़याम किए हुए हैं। अगर उनके दावों में सच्चाई है तो फिर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। अवाम का मुतालबा है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी दूरअंदाजों को तेलंगाना या मुल्क की किसी भी रियासत में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने से रोकने में नाकाम रहे हैं और अमित शाह को फौरी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। AIMIM मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने ऑफिसर्स मेस फंक्शन हॉल में एक मुफ्त हेल्प डेस्क और 5 रोज़ा मेगा कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। मलकपेट असेंबली हल्के के अकबर बाग डिवीज़न में वाक़े ऑफिसर्स मेस फंक्शन हॉल में अवाम की सहूलत के लिए एक मेगा कैंप और हेल्प डेस्क कायम किया गया। AIMIM मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मेगा कैंप और हेल्प डेस्क का इफ्तिताह किया। आपको बता दें कि मेगा कैंप के इनेकाद का मकसद मुकामी शहरियों को SIR, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मकानात से मुताल्लिक़ दरख्वास्तें दाखिल करने में ज़रूरी मालूमात हासिल करने में मदद फराहम करना है। आपको बता दें कि 5 रोज़ा मेगा कैंप आज से आइंदा 5 दिनों तक जारी रहेगा। कैंप के औक़ात-ए-कार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे मुकर्रर किए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। इस मौके पर मलकपेट हल्के के तमाम डिवीजन्स के साबिक़ कॉरपोरेटर्स, इलाके के मकीनों के अलावा पार्टी के सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। मलकपेट हल्के के तमाम मकीनों, ख़ास तौर पर उन अफराद से जो SIR या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अमल से वाबस्ता हैं, उनसे ये गुजारिश की गई है कि वो 5 रोज़ा मेगा कैंप और हेल्प डेस्क से रुजू करें ताकि उन्हें बर वक्त रहनुमाई और मदद मिल सके। निज़ामाबाद के बीजेपी MP धर्मपुरी अरविंद ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि रियासती हुकूमत खुद यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग करवा रही है और अपनी नाअहली छुपाने के लिए सारा मलबा मरकज़ पर डाल रही है। तेलंगाना में खाद की किल्लत और किसानों के मसाइल पर निज़ामाबाद के MP धर्मपुरी अरविंद ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग करवा रहे हैं और जब किसानों को किल्लत का सामना करना पड़ रहा है तो उसका इल्ज़ाम जानबूझकर मरकज़ी हुकूमत पर आयद किया जा रहा है। उन्होंने आदाद शुमार पेश करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना को फराहम की जाने वाली खाद की मुकम्मल तफसीलात अवाम के सामने लाई गई हैं। उनका कहना था कि साल 2017 के दौरान तेलंगाना को 26.1 लाख मैट्रिक टन खाद अलॉट की गई थी। मोदी हुकूमत ने साल 2025-26 के लिए उसकी मकदार को बढ़ाकर 22.5 लाख मैट्रिक टन कर दिया। उनका कहना था कि मरकज़ की जानिब से वाफर मकदार में खाद फराहम करने के बावजूद रियासत में मसनवी किल्लत पैदा की जा रही है। खाद की ब्लैक मार्केटिंग में हुक्मरान जमात के मुलविस होने का दावा करते हुए धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि रियासत में इंतजामी कार्रवाइयों के दौरान जो हक़ाइक़ सामने आए हैं वो हुकूमत के ढोंग का पर्दाफाश कर रहे हैं। AIMIM याकूबपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने अपने हल्के के मुख्तलिफ मी सेवा सेंटर्स का दौरा करते हुए इस बात को यकीनी बनाया कि आवाम को FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के हुसूल में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न रहे।
AIMIM प्रेसिडेंट बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी के बाद हुकूमत तेलंगाना ने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सहूलत मुतारिफ करवा दी है। आपको बता दें कि ये उन शहरियों के लिए इंतहाई मददगार साबित होगी जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकूतपुरा MLA जाफर सरमेराज ने मुख्तलिफ मी सेवा सेंटर्स का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अवाम के तासुरात सुने और इस बात को यकीनी बनाया कि मकीनों को FRC के हसूल में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न रहे। FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करने का तरीक़ेकार इंतहाई आसान रखा गया है। सबसे पहले मी सेवा सेंटर पर मुकर्रर करदा फीस अदा करनी होगी और फिर अपने ख़ानदान का फूड सिक्योरिटी कार्ड यानी राशन कार्ड जमा करवाना होगा और ख़ानदान के तमाम अफराद के आधार कार्ड की कॉपियाँ जमा करवानी होगी और फिर 3 दिनों के अंदर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फराहम कर दिया जाएगा। याकूतपुरा और आसपास के लोगों के लिए ये अहम इत्तला है कि अगर किसी शहरी का नाम सन 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है तो ऐसी सूरत में ये FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इंतहाई कारआमद साबित होगा, क्योंकि ये FRC SIR के अमल के लिए दरकार 12 मुस्तनद और लाजमी दस्तावेज़ात में से एक बुनियादी दस्तावेज़ माना जाएगा। MLA जाफर सरमेराज ने याकूतपुरा हल्के असम्बली के तमाम ऐसे मकीन जिनके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड मौजूद है उनसे अपील की है कि अगर उनका नाम सन 2002 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है तो वो आखिरी वक्त में परेशानियों से बचने से गुरेज करें और जल्द अज जल्द मी सेवा सेंटर्स पहुंचकर FRC के हसूल के लिए दरख्वास्त जमा करवाएं। मेहदीपट्टनम सर्कल की असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर बुशरा सुल्ताना ने अवाम से अपील की है कि वो आखिरी तारीख का इंतज़ार किए बगैर फौरी तौर पर अपना EKYC मुकम्मल करवा लें। तेलंगाना में राशन कार्ड के EKYC कराने के लिए अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। महकमे सिविल सप्लाईज के जारी करदा आदाद शुमार कहते हैं कि अब भी 20% अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अपना EKYC मुकम्मल नहीं करवाया है। इस ज़िम्न में असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर बुशरा सुल्ताना ने शहरियों से ये अपील की है कि वो आखिरी तारीख का इंतज़ार किए बगैर फौरी तौर पर अपना EKYC मुकम्मल करवा लें। आपको बता दें कि तेलंगाना की हर राशन शॉप पर EKYC काउंटर कायम किया गया है, जहां पर ये अमल बआसानी मुकम्मल किया जा सकता है। अवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए अगले 3 दिनों तक सिविल सप्लाई ऑफिस वाक़े नामपल्ली अजंता गेट नंबर 2 पर भी एक खुसूसी EKYC काउंटर कायम किया गया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मेहदीपट्टनम सर्कल की असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर बुशरा सुल्ताना ने कहा कि राशन कार्ड में नाम की मौजूदगी और हुकूमती स्कीमात से फ़ायदा उठाने के लिए EKYC लाजमी है। जिन 20% अफराद ने अब तक ये अमल मुकम्मल नहीं किया है वो फौरी तौर पर अपने करीबी राशन शॉप या नामपल्ली सिविल सप्लाई ऑफिस के काउंटर पर पहुँचे और इन 3 दिनों के अंदर ही इस अमल को लाजमी मुकम्मल करें ताकि मुस्तकबिल में वो किसी भी किस्म की जहमत से बच सके। तेलंगाना रक्षणा सेना की सरबराह की कविता ने नरेला सानही के मुतासरा खानदान से मुलाकात करते हुए ताज़ियत पेश की और हुकूमत की बेहिसी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। जरा ने बताया कि तेलंगाना रक्षणा सेना की सरबराह की कविता ने मंगल को नरेला के मुतासरा शख्स G गोपाल के अहल खाना से मुलाकात कर उन्हें दिलासा दिया और इस दौरान उन्होंने हुकूमत की बेहिसी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुतासरा खानदान को हुकूमत की जानिब से 1 रुपया भी मदद के तौर पर नहीं मिला है, जो इंतहाई तशवीशनाक है। साबिक MLC ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो मुतासरा खानदान को फौरी तौर पर 1 करोड़ रुपये का मुआवजा अदा करे। उन्होंने ये भी अज़्म जाहिर किया कि उनकी पार्टी इस मामले में खामोश नहीं रहेगी, सवाल पूछा जाएगा, लड़ाई भी लड़ी जाएगी और इसका हल निकाला जाएगा। ये कविता ने कहा कि जब तक नरेला के मुतासिरीन को इंसाफ नहीं मिल जाता वो उनके शाना बशाना खड़ी रहेंगी। शहर हैदराबाद के सरूनगर इलाके में वाक़े वेनिला फूड कोर्ट पर फूड सेफ्टी टीम ने छापा मारते हुए संगीन बेज़ाब्तगियों और खामियों का इंकशाफ किया।
شہر حیدرآباد میں عوام کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ہوٹلز اور فوڈ کورٹس کے خلاف فوڈ سیفٹی محکمے کی کارروائیاں جاری ہیں۔ سرور نگر میں واقع ایک مشہور فوڈ کورٹ پر فوڈ سیفٹی کی ٹیم نے چھاپہ مارا اور انتہائی ناقص انتظامات اور فوڈ سیفٹی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں کا انکشاف کیا۔ تلنگانہ کمشنر آف فوڈ سیفٹی کے افسران نے سرور نگر علاقے میں واقع وینیلا فوڈ کورٹ پر اچانک چھاپہ مارا اور انہوں نے یہ پایا کہ فوڈ کورٹ بغیر کسی FSSAI لائسنس کے چلایا جا رہا تھا۔ کچن اور دیگر مقامات پر صاف صفائی کا فقدان تھا۔ پکائے گئے کھانے کو گندے نالوں کے قریب اور اخبارات پر رکھا گیا تھا، جبکہ کھانے کی اشیاء پر کوئی مناسب پیکنگ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی لیبل موجود تھا۔ حکام نے بتایا کہ سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ رہی کہ کھانوں کی تیاری کے لیے ٹوٹے ہوئے انڈوں کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ کھانا تیار کرنے والے اور کھانا سربراہ کرنے والے ملازمین کی صفائی کا معیار بھی انتہائی ناقص پایا گیا۔ باورچی خانہ اور برتن دھونے کا علاقہ اور ایگزاسٹ فین مکمل طور پر گندے اور چکنائی سے اٹے ہوئے تھے۔ اتنا ہی نہیں، عملے کے طبی فٹنس ریکارڈز اور پیسٹ کنٹرول کا بھی کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ فوڈ سیفٹی حکام نے ان تمام سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹ لیتے ہوئے فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ 2006 کے تحت مناسب قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ محکمہ فوڈ سیفٹی نے ایک بار پھر تمام فوڈ بزنس آپریٹرز کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ عوامی صحت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے صفائی کے انتظامات کو درست رکھیں، لائسنس حاصل کریں اور فوڈ سیفٹی کے تمام قوانین کی سختی سے پابندی کریں، بصورت دیگر ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ کی ایکسائز اسپیشل ٹاسک فورس نے ہفتے کے اختتام پر گوا جا کر وہاں سے غیر قانونی شراب کی اسمگلنگ کرنے والے ایک گروہ کا پردہ فاش کیا۔ ملزمین کے طیارے کے ذریعے گوا سے غیر ملکی اور نان ڈیوٹی پیڈ شراب حیدرآباد لانے کا بھی انکشاف ہوا۔ تلنگانہ ایکسائز اسپیشل ٹاسک فورس نے ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے شمشاباد ایئرپورٹ کے قریب ایک کار کو روکا۔ کار کی تلاشی کے دوران اس میں سے 98 شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی، جن کی مالیت تقریباً 2 لاکھ روپے ہے۔ حکام نے اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی ایک کار بھی ضبط کر لی۔ پولیس نے بتایا کہ اس غیر قانونی ریکٹ کا ماسٹر مائنڈ ابراہیم پٹنم کا رہنے والا ایک کرانے کی دکان کا مالک ہے، جس کی شناخت کے سری نواس کے طور پر کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی PVVS راما کرشنا بھی اس کاروبار میں ملوث تھا۔ دونوں ملزمین باقاعدگی سے ہفتے کے اختتام پر گوا جایا کرتے تھے اور وہاں سے بڑے پیمانے پر نان ڈیوٹی پیڈ شراب کی بوتلیں حیدرآباد لایا کرتے تھے۔ حکام نے بتایا کہ وہ شراب کو اپنے گاہکوں اور شہر میں منعقد ہونے والے مختلف تقریبات میں مہنگے داموں میں فروخت کر کے بھاری منافع کما رہے تھے۔ ایکسائز کے حکام نے ضبط کی گئی شراب اور کار کو شمشاباد ایکسائز پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس ریکٹ میں ملوث دیگر افراد کی بھی تلاش کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس کے اقتدار میں آنے کے بعد محنت کش طبقہ، خاص طور پر آٹو رکشہ ڈرائیورز بدترین معاشی بحران کا شکار۔ انتخابات سے قبل کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ آج آٹو ڈرائیورز فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تلنگانہ کانگریس نے انتخابی مہم کے دوران اپنے منشور میں ریاست کے ہر آٹو ڈرائیور کو سالانہ 12,000 روپے کی مالی امداد دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن آج تک وہ وعدہ پورا نہیں ہوا ہے۔ ایک آٹو ڈرائیور نے کہا کہ حکومت سے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا گیا تھا کہ وہ انہیں 12,000 روپے فراہم کرے۔ کانگریس نے خود ہی انتخابات کے دوران یہ وعدہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ریونت ریڈی کی پالیسیوں کی وجہ سے پورا ٹرانسپورٹ سیکٹر معاشی بدحالی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ کانگریس کے اقتدار میں آنے کے بعد سے سینکڑوں آٹو ڈرائیورز فاقہ کشی اور ذہنی تناؤ کے باعث گزر گئے ہیں، لیکن کانگریس پارٹی نے ایک بھی ذمہ دار رہنما کی مدد سے آٹو ڈرائیورز کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی متوفی آٹو ڈرائیورز کے اہل خانہ سے تعزیت کی گئی۔ آٹو ڈرائیور کا کہنا تھا کہ کانگریس حکومت کہتی کچھ اور ہے اور کرتی کچھ اور ہے۔ اب تک وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر سے 4 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ وہ باتیں اچھی کرتے ہیں لیکن عملی اقدامات نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھوکے انسان کو کھانا
کھلانے کا وعدہ کر کے بلایا جاتا ہے اور پھر اسے بغیر کھلائے ہی خالی ہاتھ لوٹا دیا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ خواتین کے لیے بسوں میں مفت سفر یعنی مہالکشمی اسکیم کے نفاذ کے بعد سے آٹو ڈرائیورز کی یومیہ آمدنی میں نمایاں کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے خاندانوں کی کفالت اور قرضوں کی ادائیگی سے قاصر ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تلنگانہ ہائی کورٹ کی جانب سے ہائیڈرا کے کمشنر اے وی رنگناتھ کے تعلق سے کیے گئے تبصروں پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ ریاستی حکومت ہائیڈرا اور اس کی اصلاحات کے ساتھ چٹان کی طرح مضبوطی سے کھڑی ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی کا دورہ کر رہے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ہائیڈرا کے حوالے سے حکومت کا موقف پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہائیڈرا حکومت کی متعارف کروائی گئی سب سے عظیم اصلاحات میں سے ایک ہے۔ ان کا الزام ہے کہ کچھ عناصر سوشل میڈیا پر حکومت اور ہائیڈرا کے خلاف فرضی مہم چلانے کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود محکمے کے عزائم میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ عدالتی احکامات اور قانونی چارہ جوئی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ تاحال ہائی کورٹ کے تفصیلی احکامات کا جائزہ نہیں لیا گیا ہے، تاہم حکومت اپنے نقطہ نظر سے اس کی جانچ کرے گی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ عدالتوں کا پورا احترام کیا جائے گا، لیکن اے وی رنگناتھ سے متعلق احکامات کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ افسر کی تعیناتی کا اختیار حکومت کے پاس ہے اور ہائیڈرا کا کام مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ تلنگانہ ہائی کورٹ کی جانب سے ہائیڈرا کے کمشنر اے وی رنگناتھ کی سرزنش کی گئی ہے، تاہم وزیر اعلیٰ کے اس بیان سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ حکومت ہائیڈرا جیسے ادارے کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر این ڈی اے کے اراکین پارلیمنٹ نے احتجاج کرتے ہوئے پنجاب اسکول ایجوکیشن بورڈ کے تنازع اور بد انتظامی کے الزامات کا سامنا کرنے والے پنجاب کے وزیر تعلیم ہرجوت سنگھ سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ قومی دارالحکومت دہلی میں آج پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں بی جے پی کی قیادت والے قومی جمہوری اتحاد یعنی این ڈی اے کے اراکین پارلیمنٹ نے احتجاج درج کروایا۔ احتجاج کا بنیادی مقصد پنجاب اسکول ایجوکیشن بورڈ کے تنازع اور بد انتظامی کے الزامات کا سامنا کرنے والے پنجاب کے وزیر تعلیم ہرجوت سنگھ کا استعفیٰ طلب کرنا تھا۔ احتجاج کے دوران اراکین نے ہاتھوں میں پلا کارڈز اٹھا رکھے تھے اور وہ پنجاب حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ مظاہرے میں راجیہ سبھا کی رکن سواتی مالیوال اور رکن پارلیمنٹ سشمیتا دیو نے بھی حصہ لیا، جو کہ ماضی میں اپوزیشن کا حصہ رہ چکی ہیں لیکن اب این ڈی اے کے صف اول میں شامل ہیں۔ مظاہرین نے تعلیمی شعبے میں مبینہ غفلت برتنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا اور وزیر تعلیم کو عہدے سے ہٹانے کی بھی مانگ کی۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کے قائدین ہریش راؤ، وی سرینواس گوڑ، سویتا اندرا ریڈی، سابق وزیر ڈاکٹر سی لکشما ریڈی، ایم ایل اے چنتا پربھاکر اور مانک راؤ نے شاہین نگر علاقے میں منعقد تبلیغی جماعت کے اجتماع میں شرکت کرتے ہوئے ملک و ریاست میں امن، باہمی ہم آہنگی اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے خصوصی دعا کی۔ حیدرآباد شہر کے علاقے شاہین نگر میں تبلیغی جماعت کا سالانہ اجتماع منعقد ہوا، جس میں سیاسی و سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اجتماع میں شرکت کرنے والی نمایاں شخصیات میں سابق وزیر خزانہ ٹی ہریش راؤ، سابق وزیر داخلہ سویتا اندرا ریڈی، سابق وزیر صحت ڈاکٹر سی لکشما ریڈی کے علاوہ ایکسائز منسٹر رہ چکے وی سرینواس گوڑ اور ایم ایل اے چنتا پربھاکر اور مانک راؤ شامل تھے۔ اجتماع گاہ پہنچنے پر بی آر ایس کے قائدین نے تبلیغی جماعت کے بزرگوں، علماء کرام اور اجتماع کے منتظمین سے ملاقات کی۔ انہوں نے منتظمین کی جانب سے عظیم اجتماع کے لیے کیے گئے انتظامات کو سراہا اور اپنی نیک تمنائیں پیش کی۔ اس موقع پر بی آر ایس کے قائدین نے ملک و ریاست میں امن، باہمی ہم آہنگی اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے خصوصی دعا کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسے اجتماعات معاشرے میں اخلاقی اقدار، رواداری اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتے ہیں، جن کی موجودہ دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تلنگانہ کانگریس کے تنظیمی امور سے متعلق اہم اجلاس اے آئی سی سی کے ہیڈ کوارٹر اندرا بھون میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت اے آئی سی سی جنرل سیکرٹری برائے تنظیم کے سی وینو گوپال نے کی۔ اجلاس میں چیف منسٹر
ریونت ریڈی، TPCC صدر مہیش کمار گوڑ، AICC انچارج میناکشی نٹراجن، CWC کے خصوصی مدو رکن وہ SSA کے قومی انچارج ومسی چندر ریڈی، AICC سیکریٹری سچن ساونت اور دیگر نے شرکت کی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے اجلاس میں تلنگانہ میں بوتھ سطح سے ریاستی سطح تک انجام دیے جانے والے تنظیمی پروگراموں اور سنگٹھن سریجن ابھیان کی پیش رفت کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا۔ KC وینوگوپال نے تلنگانہ میں منعقد کیے گئے تنظیمی پروگراموں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے سنگٹھن سریجن ابھیان کے نفاذ پر پارٹی قیادت کو مبارکباد دی۔ ساتھ ہی انہوں نے پارٹی قیادت کو ہدایت دی کہ SSA پروگراموں کے نفاذ میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ ہو اور تمام امور کو پوری احتیاط اور منظم انداز میں مکمل کیا جائے۔ ملکاجگیری پولیس کمشنر B سمتی نے دمئی گڑا سے تعلق رکھنے والے معذور نوجوان راہل کا خواب پورا کر دیا۔ راہل ایسی حالت میں ہے کہ وہ نہ چل سکتا ہے نہ ہی واضح طور پر بول سکتا ہے۔ کمشنر نے اسے کمشنریٹ مدھو کیا اپنی کرسی پر بٹھایا اور اسے پولیس کیپ پہنائی۔ پرتیما فاؤنڈیشن کی رشمیتا اور کمیٹی فار دی ریٹلائزیشن آف رائٹس آف دی ڈسیبلڈ کے شیو کرشنا نے راہل کو ویل چیئر فراہم کی۔ خانہ پور میں پیر کی رات دیر گئے چوروں نے پوچما مندر میں داخل ہو کر 20 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے سونے اور چاندی کے زیورات کی چوری کر لی۔ اطلاعات کے مطابق چور مندر میں موجود عطیات کا باکس بھی لے گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مندر میں نصب CCTV کیمروں کا DVR بھی نکال لیا تاکہ واردات سے متعلق ویڈیو شواہد کو مٹایا جا سکے۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا اور چوروں کی تلاش شروع کر دی۔ ٹپا چبودرا پولیس اسٹیشن کی حدود میں شمیم بیگم نامی خاتون پر نامعلوم افراد نے مبینہ طور پر چاقو سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئی۔ ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے مبینہ طور پر شمیم بیگم کو جان سے مارنے کی کوشش میں چاقو سے حملہ کیا۔ انہیں فوری طور پر قریبی دواخانہ منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ اطلاع ملتے ہی انسپکٹر بال کرشنا اور کلسم پورہ ڈویژن کے ACP تروپتی نے مقام واردات کا دورہ کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا۔ ابتدائی تحقیقات میں شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حملے کی وجہ خاندانی تنازع ہو سکتا ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ اس واردات میں 3 ملزمین ملوث ہیں۔ ان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ پولیس نے کیس درج کر کے تمام زاویوں سے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ تلنگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے ریاستی حکومت کی جانب سے تلنگانہ فیملی رجسٹر اور فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ متعارف کروانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک ویڈیو پیام جاری کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے پر انہوں نے وزیر اعلیٰ کی توجہ دلائی تھی جس پر وزیر اعلیٰ نے اسے کامیابی کے ساتھ متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ محمد علی شبیر نے اسے عوام دوست اور تاریخی انتظامی اصلاح قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے غریب اور معاشی طور پر کمزور خاندانوں کو مختلف سرکاری محکموں میں بار بار دستاویزات پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی جس سے ان پر پڑنے والا مالی بوجھ بھی کم ہوگا۔ انہوں نے محکمہ مال کی جانب سے 25 جولائی کو جاری کردہ GO نمبر 172 کا بھی حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو اس اہم انتظامی اصلاح پر مبارکباد پیش کی۔ ED نے ایک مرتبہ پھر بڑے پیمانے پر کارروائی کی ہے۔ ED کی 15 ٹیمیں مختلف مقامات پر تلاشی لے رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بنگلورو میں 2 مقامات پر دھاوے کیے گئے جن کا تعلق NDPS ایکٹ کے تحت درج ایک مقدمے سے بتایا جا رہا ہے۔ بنگلورو میں ہونے والی کارروائی کا تعلق حیدرآباد کے ایک کیس سے ہے۔ ED کی ٹیموں نے حیدرآباد میں 7 اور بنگلورو میں 2 مقامات پر تلاشی لی۔ یہ کارروائی کروڑوں روپے کے منشیات کی فروخت سے متعلق کیس کے سلسلے میں کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد پولیس نے پہلے ہی اس معاملے میں ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ ریاستی حکومت نے ریاست میں راشن کارڈ رکھنے والے افراد کو فیملی رجسٹر جاری کرنے کے احکام جاری کیے ہیں۔ حکومت کے مطابق اس اقدام سے عوام کو کافی سہولت حاصل ہوگی۔ یہ خدمت می سیوا کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تلنگانہ فورینسک سائنس لیبارٹری کے ہیڈ کوارٹر میں نئے منتخب ملازمین میں تقرر کے احکامات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے DGP CV آنند نے زور دیا کہ نئے فوجداری قوانین کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنائیں جن میں سائنسی اور ٹیکنالوجی پر مبنی تحقیقات پر زیادہ زور دیا گیا۔
فورینسک رپورٹس چارج شیٹ کی تیاری میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور مقدمے کی سماعت کے دوران بھی فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر شواہد کو مناسب طریقے سے جمع، تجزیہ اور عدالت میں پیش نہ کیا جائے تو مکمل پولیس تحقیقات کے باوجود ملزمین سزا سے بچ سکتے ہیں۔ نئے ملازمین کو عدالتی طریقہ کار، شواہد کی ہینڈلنگ اور دستاویزات کی تیاری سے متعلق مکمل معلومات حاصل کرنے اور درستگی و سائنسی دیانتداری کے اعلیٰ معیار برقرار رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ منشیات، سائبر جرائم اور مالی دھوکہ دہی کے معاملات میں تیزی سے اضافے کے باعث فورینسک ماہرین کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ حیدرآباد کے متاثرین نے الزام لگایا کہ رنگنات کو عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد بانا سنگھ کی جانب سے آتش بازی کرتے ہوئے جشن منایا گیا۔ واضح رہے کہ ریاستی ہائی کورٹ نے رنگنات کو عہدے سے ہٹانے اور ان کی جگہ پر کسی دوسرے عہدیدار کو مقرر کرنے کے احکام جاری کیے ہیں۔ کالا پتھر پولیس نے 17 سالہ فیض محمد عرف اذان کے قتل کیس کو حل کرتے ہوئے 3 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے خون آلود 2 چاقو، 1 ایکٹیوا اسکوٹر اور 3 موبائل فونز برآمد کیے۔ گرفتار ملزمین کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ ریاستی حکومت کے اقلیتی امور کے سیکرٹری نے اردو اکیڈمی کی ملکیت والی 5220 مربع گز اراضی ایک خانگی کمپنی کو 30 سال کے لیے لیز پر دینے کا حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اس فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ سیکرٹری کو ایسا حکم نامہ جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس طرح کے فیصلے کے لیے تلنگانہ کے چیف سیکرٹری کی منظوری ضروری ہے، جس سے قبل عوامی نوٹس جاری کر کے تجاویز اور اعتراضات طلب کیے جانے چاہیے تھے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ اس پورے طریقہ کار کو نظر انداز کیا گیا ہے اور اس حکم نامے کو جلد از جلد منسوخ کیا جانا چاہیے۔ سرکردہ فلم اداکار شیاملا چلبسی بتایا گیا ہے کہ وہ عثمانیہ دواخانے میں زیر علاج تھیں، جہاں کل رات ان کی موت ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ دل کا دورہ پڑنے سے ان کی موت ہوئی۔ جنزی اور حکومت کے نمائندوں کی مشترکہ پریس کانفرنس کے چند گھنٹوں بعد حکومت کے نمائندوں نے احتجاج کرنے والوں سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات 2 تا 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ حکومت کی جانب سے بہار اور آسام کے نوٹیفیکیشن کی نقول پیش کی گئی، جن میں FIR واپس لینے، مستقبل میں کوئی کارروائی نہ کرنے اور تمام حراست میں دیے گئے گرفتار کیے گئے افراد کی رہائی کی ضمانت دی گئی ہے۔ حکومت کے نمائندوں نے ایک بار پھر یقین دہانی کروائی کہ مرکزی حکومت اور دیگر BJP NDA حکومتوں کی جانب سے بھی کل تک ضمانتی نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں گے۔ امید ظاہر کی گئی ہے کہ اس سلسلے میں طے شدہ زبان ہی استعمال کی جائے گی۔ حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے پیپر لیک بل میں اپوزیشن کے کئی ارکان پارلیمنٹ نے ترمیم کی تجاویز پیش کی ہے۔ الزام لگایا گیا ہے کہ بعض اپوزیشن جماعتیں بل پر بحث چاہتی ہیں، تاہم راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس ارکان ایوان کے وسط میں احتجاج کر رہی ہے۔ اس رویے کی وجہ سے طلبہ کو مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے، ایسا الزام لگایا گیا ہے۔ بنگلورو کے تھانے سندرا علاقے میں پیر کی صبح کی اولین ساعتوں میں ایک کار گیرج میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں کئی لگژری کاروں کے بشمول 25 سے زائد گاڑیاں جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئیں۔ یہ واقعہ صبح تقریباً 5:30 بجے پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق آگ نے تیزی سے پورے گیرج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہاں کھڑی گاڑیوں کو بھی اپنی زد میں لے لیا۔ فائر فائٹرز نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگنے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی اصل وجہ مقام واقعے کا تفصیلی معائنہ مکمل ہونے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گی۔ ایک سینئر پولیس عہدیدار نے بتایا کہ آگ کے اس واقعے میں 25 سے زائد کاریں جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئیں۔ مقام واقعے کا فورینسک اور جرائم کی تحقیقات کرنے والی ٹیم سوکو معائنہ کرے گی اور آگ لگنے کی اصل وجہ کا تعین کرنے کے لیے تفصیلی رپورٹ پیش کرے گی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ایک اہم پیش رفت نے مراد آباد کے کمشنر نے محمد علی جوہر یونیورسٹی کے خلاف مجوزہ انہدامی کارروائی پر روک لگا دی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے قائد و سابق رکن پارلیمنٹ و رکن اسمبلی اعظم خان کی جانب سے قائم کردہ یونیورسٹی کے خلاف رامپور کے ضلع مجسٹریٹ کے حکم کے بعد انہدامی کارروائی کی تجویز سامنے آئی تھی۔
تازہ فیصلے کے بعد کمشنر نے رامپور ضلع مجسٹریٹ کے حکم کو فی الحال روک دیا ہے، جس سے اس معاملے میں عارضی راحت حاصل ہوئی ہے۔ اس حکم نامے کے سبب مزید انتظامی یا قانونی ہدایات جاری ہونے تک یونیورسٹی کے خلاف انہدامی کارروائی نہیں کی جا سکے گی۔ اس پیش رفت کو مجوزہ کارروائیوں کے لیے ایک بڑا دھکا قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ معاملے میں مزید کارروائی آنے والے دنوں میں متوقع ہے۔ تاج محل میں ایک بندر نے جنوبی کوریا سے تعلق رکھنے والی خاتون سیاح پر حملہ کر دیا اور اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا، جس کے نتیجے میں خون بہنے لگا۔ اطلاعات کے مطابق زخمی خاتون شدید درد میں تقریباً 1 گھنٹے تک ایمبولینس کا انتظار کرتی رہی۔ ان کے ساتھی نے لوگوں سے پوچھا ہم کہاں جائیں۔ بعد ازاں خاتون کو تاج محل کے احاطے میں واقع پرائمری ہیلتھ سینٹر لے جایا گیا، جہاں انہیں ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ ایمبولینس کے نہ پہنچنے پر بیٹری سے چلنے والی گاڑی کا انتظام کیا گیا، جس کے ذریعے زخمی خاتون کو مزید علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،